میرے خیال میں ایک شفاف تحقیقات ہونی چاہیے جس کے اوپر قوم کو اعتماد بھی ہو کہ جو تحقیقات کی جا رہی ہیں واقعی میں جو ذمہ داران ہیں جو ملوث تھے اس کے اندر ان کے اوپر بھرپور طریقے سے ایکشن ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو بے گناہ ہیں، کیونکہ اس وقت ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جتنی میرے پاس نالج ہے، میں تو جیسے میں نے کہا میں 15 دن کی قید تنہائی سے آ رہا ہوں، لیکن جو میں نے سنا ہے اس وقت ہزاروں کارکن جو ہے وہ لوگ زیر حراست ہیں، اور ظاہر ہے ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، شاید تقریباً تمام لوگ ایسے ہوں گے، بہت کم ایسے ہوں گے جو ملوث ہوں، اور زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں. تو ان کو چھوڑنا بھی جو ہے اور جلد سے جلد چھوڑنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لیکن یہ تحقیقات ہونا، جو ملوث تھا اس کو سزا دینا، یہ انتہائی ضروری ہے. میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے بھی اس دن کے مناظر ذرا زیادہ کیا کہنا چاہیے تشویشناک تھے، یا دل کو میرے زیادہ لگے، کیونکہ یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. آپ مجھ سے آج کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے جو آپ پہلے نہیں سن چکے ہیں، سوائے میرے خیال میں آخر میں تھوڑی سی میں بات کروں گا. باقی میرا تجزیہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ پہلے نہیں سن چکے. مجھے یاد ہے میں نے 2017 میں نیشنل اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کی تھی جس میں نے 10 نام لیے تھے، اور میں نے کہا یہ نام کون ہے، آپ نے شاید سنے ہوئے نہ ہو. اور وہ 10 لوگوں کے نام تھے، 10 شہیدوں کے نام تھے جو اس سے پچھلے چند ہفتوں کے اندر شہید ہوئے تھے. اور جیسا میں نے اس دن کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، آپ کا اور میرا دفاع کرتے ہوئے. تو فوج جو ہے وہ صرف ان 2-3 بڑے جرنیلوں کا نام نہیں ہوتا جن کے نام ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز کے اندر لیے جاتے ہیں یا جن کی پریس کانفرنسز کے اندر بات کی جاتی ہے. فوج لاکھوں لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنی زندگی داؤ پہ لگاتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، آپ کی اور میری حفاظت کے لیے. اور جیسے میں نے کہا میرے لیے ذاتی طور پہ اس لیے تکلیف دہ تھا، میرا 3 نسلوں سے فوج سے تعلق ہے، یہ بات بھی پہلے سے مشہور ہے. اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات کا کہ کوئی 1965 کے بعد سے کہ جنگ سے لے کے اگر آپ وار اینڈ ٹیرر تک اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہوئی جہاں میرے خاندان کا، میرے والد، میرے بھائی، میرے بھتیجے، وہ انہوں نے اپنی زندگی داؤ پہ نہ لگائی ہو ملک کے دفاع کے لیے. سو اس لیے جو بھی تعلق رکھتا ہے، جو بھی اہمیت کو سمجھتا ہے، اس سب کے لیے وہ تکلیف دہ مناظر تھے. تو ایک تو یہ 9 مئی کے بارے میں یہ ضرور اپنے کہنا چاہتا تھا، اور میرے خیال میں تقریباً تمام قوم کے ساتھ جو ہے یہی اظہار خیال کیا گیا ہے. تو یہ کوئی بڑی یونیک بات میں نے نہیں کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف 9 مئی نہیں ہے، ہماری قوم اس وقت کدھر کھڑی ہوئی ہے، کہاں پہ ہم ملک کو لے کر آ گئے ہیں. میں ملک کو دیکھ رہا تھا، تجزیہ کر رہا تھا، جیل میں بیٹھ کے ٹائم بہت ہوتا ہے سوچنے کا. تو میں نے کہا 5 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت پاکستان کے اندر. پاکستان کی عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ میں تقسیم ہوا ہے، سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ عدلیہ تقسیم ہے. عدلیہ فیصلے کرتی ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا. ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہ عدلیہ جس کے بغیر آپ کی آئینی طرز حکومت ممکن نہیں ہے، جس کے بغیر جمہوریت ممکن نہیں ہے، اس عدلیہ کے آپس میں اختلافات پیدا ہوئے میں اور اس کے فیصلے جو ہیں زمین پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. یہ کتنی خطرناک صورتحال ہے ملک کے لیے. دوسرا اہم سٹیک ہولڈر پاکستان کی فوج، ابھی میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں مئی 9 کو کیا ہوا اور کیا وہاں پہ صورتحال پیدا ہوئی بھی ہے. تیسرا بڑا سٹیک ہولڈر پاکستان تحریک انصاف. میری ذاتی رائے کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی، واحد قومی پارٹی. ہزاروں ورکر جو ہیں اس وقت جیل میں پڑے ہوئے ہیں، بیشتر قیادت جو ہے وہ جیل کے اندر ہے. سو سب سے بڑی تحریک جو سیاسی پارٹی ہے اس کے یہ حالات ہیں. پی ڈی ایم ہمارے سیاسی حریف ہیں اور بڑی شدید ہماری آپس میں مخالفت ہے، لیکن ایک سیاسی حقیقت ہے. میرے خیال میں آج یہ میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ اگر آج الیکشن کرا دیا جائے تو آج وفاق میں، پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت بنے گی، اور سندھ اور بلوچستان کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت بنے گی یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کی حکومت بنے گی، اور وفاق کے اندر بھی ٹھیک ٹھاک تگڑی اپوزیشن بنے گی. ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے اس سے مختلف ہو، لیکن میری رائے میں تو وہ بھی یہ جو ایک اتنی بڑی سیاسی حقیقت ہے، ان کی سیاست جو ہے
وہ پچھلے 13 مہینے میں اس کا بیڑا غرق ہو گیا اور وہ کمزور ہو گئے ہیں. جب پاکستان میں سیاسی پارٹیاں کمزور ہوتی ہیں تو اس سے پاکستان کی جمہوریت صرف نہیں، پاکستان کا ملک کمزور ہوتا ہے. تو یہ چوتھا سٹیک ہولڈر ہے. لیکن ان چاروں سٹیک ہولڈر سے زیادہ اہم سٹیک ہولڈر ایک پانچواں سٹیک ہولڈر ہے، اور وہ ہے پاکستان کی عوام. وہ 25 کروڑ پاکستانی. اس 25 کروڑ پاکستانی کے ساتھ پچھلے 13 مہینے کے اندر کیا ہوا ہے؟ اس 13 مہینے کے اندر پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی کا اس کو سامنا کرنا پڑا ہے. خوفناک حد تک بڑھتی ہوئی بے روزگاری دیکھنے کو مل رہی ہے. ایسی معیشت کے حالات کبھی پاکستان نے دیکھے ہی نہیں جیسے اس وقت صورتحال پاکستان کے اندر پیدا ہوئی ہوئی ہے. تو ایک عام پاکستانی کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہوئی ہوئی ہے اس وقت، تکلیف میں اس وقت ایک عام پاکستانی. تو کرنا کیا ہے؟ اگر سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، یا تو کسی کا فائدہ ہو رہا ہو نا، کسی کے تو حالات اچھے نظر آ رہے ہوں، سارے سٹیک ہولڈرز کے لیے اگر خرابی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب جو 13 مہینے سے ہو رہا ہے وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں. اس کا مطلب کچھ مختلف ہونے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں اس میں سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے اندر سب اس صورتحال کو، میں نے بار بار کہا ہے، کئی مہینوں سے میں کہہ رہا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں، بدقسمتی سے میں یقین رکھتا ہوں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ 1971 میں بنگلہ دیش بننے کے بعد سے پاکستان کے لیے اتنے خطرناک حالات پیدا نہیں ہوئے جیسے آج پاکستان کے حالات ہیں. سیاسی طور پر آپ انتشار دیکھ لیں، آئینی بحران دیکھ لیں، معیشت کا بحران دیکھ لیں، ہر طریقے سے اس وقت پاکستان ایک انتہائی خطرناک صورتحال کے اندر ہے. اور جیسے میں نے کہا، کوئی بھی اچھے صورتحال کے اندر نہیں نظر آ رہا، سب کے لیے خرابی نظر آ رہی ہے. تو کرنا کیا؟ یہ ذمہ داری جو ہے، یہ بات بھی جو میں کہہ رہا ہوں، یہ میں بار بار دہراتا رہا ہوں، یہ سیاسی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ملک کو ادھر سے نکالنا ہے. اچھی چیز کیا ہوئی؟ اچھی چیز کیا ہو رہی ہے؟ ریاست کیا کہہ رہی ہے اس وقت؟ چیف جسٹس صاحب ایک دفعہ نہیں، بار پچھلے 2 مہینے سے کہہ چکے ہیں، بار انہوں نے اس بات کو دہرایا، پچھلے ہفتے پھر اس بات کو دہرایا کہ سیاسی مسائل کا حل ایک ڈائیلاگ کے ذریعے، ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ کے ذریعے کیا جائے. اور وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ بیٹھ کے آپس میں کمپرومائز کر کے، ریکنسیلیشن کر کے کوئی راستہ نکالیں، جو سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے. اور ظاہر ہے اس میں تمام سیاسی پارٹیاں بشمول تحریک انصاف کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کریں. فوج دوسرا ریاست کا اہم ستون. کور کمانڈر کانفرنس کے اندر یہ کہا گیا کہ سیاسی مسائل کا حل جو ہے وہ سیاسی ڈائیلاگ کے ذریعے کیا جائے. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر اعلامیہ کے اندر لکھا گیا کہ سیاسی ڈائیلاگ کے ذریعے کیا جائے. پاکستان کے دوست ممالک جو ہیں، جو پاکستان کا خیر چاہتے ہیں، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ڈائیلاگ کے ذریعے ہونا چاہیے. سب کو فکر ہے اس وقت، باہر پاکستان کے دوستوں کو فکر ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے پاکستان کے حالات کو دیکھ کر. تو اس لیے میرے خیال میں جب ریاست کے اہم ترین ستون جو ہیں سب کے سب وہ بھی اس بات کو سپورٹ کرتے ہوں، آپ کے دوست ممالک بھی اس کی بات کر رہے ہوں، اس کو سپورٹ کرتے ہوں، پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر جس کو نظر آ رہا ہے کہ کیسے معیشت کی تباہی ہو رہی ہے وہ اس بات کو سپورٹ کرتا ہے، تو وقت ہے کہ ہمیں اس کے اوپر ٹائم ضائع کیے بغیر فوری طور پر بیٹھ کے پولیٹیکل ڈائیلاگ کے ذریعے کوئی حل نکالا جائے اس کا. آخری حصہ جو میں جس کا کہنے والا تھا وہ یہ ہے کہ جو صورتحال پیدا ہو گئی، جس کا میں نے بھی آپ سے تفصیل سے ذکر کیا پہلے، 9 مئی کے بعد خاص طور پر اس وقت میرے لیے یہ ذاتی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ان حالات کے اندر قیادت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ میں نبھا سکوں، وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے میں سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کی جو ذمہ داری ہے اور کور کمیٹی کی ممبرشپ، اس سے میں مستعفی ہوں گا. جو میرے خیالات ہیں، ایک یہ وجہ بھی ہے کہ میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں اس وقت سب کو ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک اہم ترین عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ بنتا نہیں ہے کہ آپ اپنی کوئی انفرادی رائے جو ہے وہ الگ سے وہ دیں. تو اس لیے ان عہدوں سے میں مستعفی ہو رہا ہوں. باقی 17 مہینے گزرے ہیں، میں سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری میں نے نبھائی ہے، جس میں 13 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ شاید تحریک انصاف کا مشکل ترین وقت تھا. اور میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کے ورکرز کو، لیڈرز کو، ٹکٹ ہولڈرز کو،
جس طریقے سے میں نے ان کو محنت کرتے دیکھا ہے، جس دلیری سے، جس حب الوطنی سے میں نے ان کو کام کرتے دیکھا ہے، میں بحیثیت جو میری ذمہ داری تھی سیکرٹری جنرل، میں ان سب کا، جیسے میں نے کہا، میں دل سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں یہ ورکرز جو ہیں، تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں، یہ محب وطن پاکستانی جو ہیں، یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. اور ایک دفعہ پھر آخر میں یہ مطالبہ کروں گا کہ ان میں سے بہت سارے اس وقت بے گناہ لوگ جنہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے اس وقت اسیر ہیں، اور ان کو فی الفور ان کی رہائی ہونی چاہیے.